یہ اسٹوڈنٹ لائف کے بعد کی بات ہے. ہاں اسٹوڈنٹ لائف اپنی تعلیم آپ نے مکمل کر لی تھی؟ ہاں مکمل کر لی، 80 میں کر لی تھی. صحیح. تو جب آپ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کے سامنے گئے تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی اور آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ اب تم کب کی بات پوچھ رہے ہو، 40 سال پرانی بات پوچھ رہے ہو. پتہ نہیں کیا کیفیت تھی، پتہ نہیں کیا مانگا تھا، بھول گیا آپ کو؟ ہاں بہت سی جو مانگی تو اب کیا یاد. اور مسجد نبی جب آپ گئے پہلی دفعہ، جب سلام آپ نے پیش کیا اس وقت کیسی کیفیت تھی آپ کی؟ یاد نہیں بیٹا. صحیح صحیح. اچھا مولانا، اس دور کی اگر میں آپ سے بات کروں، آپ ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں، بلکہ لاکھوں میں شاید تعداد ہو چکی ہوگی. سب سے زیادہ آپ کو متاثر کس شخص نے کیا جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو؟ مجھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں سے تھے، ان سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں. ان کے ساتھ میرے 12 برس گزرے، تو اس شخص میں نے سیرت کو زندہ دیکھا اور سیرت کے سارے پہلوؤں پر ان کو میں نے حاوی دیکھا. اور اعتدال پہ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی ادھر جھک جاتا ہے، کوئی ادھر جھک جاتا ہے، لیکن وہ ایسے بیلنس تھے اور ان میں نبی والی زندگی چھلکتی تھی. اور نبی والے اخلاق اگر میں نے کسی میں دیکھے ہیں تو وہ اس شخص میں دیکھے تھے، اور بھی ہوں گے، میں نفی نہیں کرتا، لیکن بھرا ہوا ہو جو آدمی اخلاق نبوت سے، میں نے ان کو دیکھا تھا. 98 میں ان کا انتقال ہوا مدینے میں. وہ میری زندگی پر سب سے زیادہ مؤثر ہوئے، سب سے زیادہ. وہ آپ کے استاد تھے؟ جی وہ میرے مرشد تھے، استاد ہی تھے، ان سے بہت سیکھا ہے. صحیح صحیح. مولانا، آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ کون سا تھا جس میں آپ سب سے زیادہ خوش ہوں جس دن آپ؟ اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں خوش ہی خوش ہوں. کوئی شخص یہ کیسے پتہ لگا سکتا کہ اللہ اسے راضی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نافرمانی سے بچ رہا ہے، ہو جائے تو توبہ کر رہا ہے اور فرمان برداری پہ قائم ہے، تو ظن غالب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. صحیح. یہ ایک چھوٹا سا معیار ہے. صحیح صحیح. مولانا، آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو؟ ایک بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی، تو اس میں جو ان کا دوسرا خلیفہ بنا وہ تھا ابو جعفر منصور. وہ بہت بڑا عالم تھا. تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے خلافت ملے گی. تو اس نے کوئی 21 برس حکومت کی، بنو عباس کی بنیادوں کو قائم کیا. ایک دفعہ اس سے کسی نے پوچھا کوئی خواہش باقی ہے جو رہتی ہو؟ ٹھیک. تو اس نے کہا کہ ایک خواہش ہے جو میرے سینے میں ہر وقت ابلتی رہتی ہے، کہ میرے گرد طلبہ کا ہجوم ہوتا اور میں درس حدیث پر بیٹھا ہوتا اور مجھ سے طالب علم سوال کرتے، یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی ہے، یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی. کہ یہ میری خواہش سینے میں دب کے رہ گئی ہے. اگلے دن وہ جتنے درباری تھے، درباری تو بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ کاغذ قلم اور دواتیں لے کے آ گئے. حدثنا امیر المومنین، امیر المومنین آپ ہمیں حدیث سنائیں. صحیح. تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا لستم بہم، تم وہ لوگ نہیں ہو. لستم بہم ایک محاورہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے یہ منہ اور مسور کی دال. صحیح. سنا ہوا ہے یہ منہ اور مسور کی دال. یہ شاہ عالم ثانی کا باورچی تھا محمد حسین. جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو وہ وہاں سے نکلا
اور بہاولپور جانے لگا. وہاں عباسی مسلم ریاست تھی. وہاں راستے میں پڑ گیا رنجیت سنگھ، اس سے ملا تو اس نے کہا تو میرے پاس ہی نوکری کر لے، وہاں جانے کی بجائے تمہارے پاس کر لیتا ہوں. اس نے کہا تو تنخواہ کیا لوگ؟ کہا شاہ عالم تو مجھے 300 روپے اور روٹی دیتا تھا 2 وقت کی. اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو 100 روپیہ دے سکتا ہوں، میں تو صرف پنجاب کا حکمران ہوں، وہ تو ہندوستان کا تھا. کہا چلو ٹھیک ہے، 100 روپیہ بھی ٹھیک. تو اس نے کہا میرے گھر کے 16 فرد ہیں اور تم نے 1 ہفتہ کھانا بنانا ہے، ہفتے کے بعد مجھے بل دینا ہے کیا خرچ ہو. اس نے پہلے دن مسور کی دال بنائی، تو اس کی ایک رانی جندہ تھی چہیتی بڑی، اس کے آخری بیٹے دلیپ سنگھ کی ماں، انہیں جب نوالہ لیا تو کہنے لگی یہ کس نے بنائی ہے دال؟ کہا نیا باورچی ہے. کہ پورا ہفتہ دال بنے گی مسور کی، ایسی مزے کی. تو نے پورا ہفتہ دال بنائی. ہفتے کے بعد اس نے حساب مانگا تو اس نے 72 روپے حساب دیا. میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے دال پہ 72 روپے لگا دی، تو میرا خزانہ خالی کرے گا. نے کہا دال تو 2 آنے کی لگی، 71 روپے 14 آنے کے مسالے لگے ہیں. انہوں نے کہا بھائی تو میرے وارے کا نہیں ہے، جا. میں نے کہا میں بھی اس سے کم درجے پہ نہیں آ سکتا. وہ نکل پڑا. تو دوپہر میں جب کھانا آیا تو مرغا بنا ہوا تھا، تو جندہ نے بوٹی نوچی اور دیوار پہ ماری. کس نے بنایا ہے یہ سالہ؟ کہا نیا باورچی ہے. کہا تو محمد حسین کدھر ہے؟ کہا اس نے اتنا خرچہ کر دیا تھا. انہوں نے کہا جو بھی اس کو واپس لاؤ. تو اس نے پیچھے آدمی دوڑایا تو یہ جو لاہور سے نکلتے ہوئے بھائی پھیرو ایک جگہ تھی جس کا آج کل نام پھول نگر ہے، یہاں پر وہ پکڑا گیا. ان کا چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، جو میں نہیں جاتا. اور ان سے الجھ پڑا اور مارا گیا، واپس نہیں گیا. تو ابو جعفر نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، تم وہ نہیں ہو، وہ اور لوگ ہوتے ہیں. انما هم الدنسة ثيابهم، ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں. المشققة ارجلهم، سفر کر کر کے ان کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. الطویلة شعورهم، اور سفر کی وجہ سے ان کے بال بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں. رواد الآفاق، وہ دنیا گھومتے ہیں، کبھی یمن میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں. کہ یہ ہیں حدیث کو نقل کرنے والے، تم تو سارے خوش آمدی آ گئے ہو. تو جو ابو جعفر کی خواہش تھی نا، وہی میرے دل میں ہے جو پوری نہیں ہوئی. میرا ذوق علمی تھا بہت زیادہ. میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا تھا، حدیثوں کو یاد کیا تھا، اور میرا شوق تھا کہ میں درس سے حدیث میں بیٹھوں، حدیث پڑھوں. میرے اللہ نے میرے مقدر میں پھرنا لکھا تھا، کیونکہ میرے اس وقت جو فیصلہ کرنا تھا وہ میرے استادوں نے کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ تو میں بتا رہا ہوں 82 کی بات، جب میں پڑھنے سے سال لگا کے فارغ ہو گیا. تو انہوں نے میرے بارے میں مشورہ کیا کہ اس کو تبلیغ میں ڈال دیں. تو میں نے سر جھکا دیا. تو ان کے دعا تھی، چونکہ یہ میرے لیے بہت بھاری فیصلہ تھا. مجھے جو سب سے بڑی ناگواری میں نے دیکھی وہ اس وقت دیکھی جب انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے سارا وقت عربوں کے ساتھ گزارنا ہے، کہ عربوں کو لینے والا کوئی آدمی کوئی نہیں، کوئی عالم کوئی نہیں جو عربی اچھی بولتا ہو. تو مجھے وہ پڑھائی سے نکال کے عربوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اللہ نے میری آواز کو سارے عالم میں پھیلا دیا. یہ اس اطاعت کا ثمرہ تھا. اور لیکن یہ خواہش آج بھی باقی ہے کہ میں کتابوں کو دیکھتا ہوں تو رونے لگ جاتا ہوں. ذوق یہ تھا، لیکن اللہ نے اس کے عوض میں جو مجھے دیا وہ ایسا ہے جو میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں دیکھا. یہ اس مالک کی مہربانی ہے. ایک چھوٹے سے گاؤں سے مجھے اٹھا کے اس نے ساری دنیا پھرا دیا. ہر ملک میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا دیا. اس کی بڑی مہربانی ہے. تو مولانا یہ خواہش، آپ ابھی بھی تو ماشاءاللہ آپ فٹ بھی ہیں اور ایکسرسائز بھی بڑی کرتے ہیں،
تو اگر آپ اپنے اس یہ بیان کے سلسلے کو پاز کر کے آپ مزید جو ہے وہ علم کی طرف جائیں اور مفتی کا لقب بھی اپنے ساتھ لگا لیں. ارے بیٹا لقب لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ لقب تو پاکستان مفتی بن جائیں. لقب تو بڑے سستے ہیں پاکستان میں. اچھا مولانا، اللہ نے آپ سے بہت کام لیا اور دین کی خدمت بھی آپ نے بہت کی ہے. کیا آپ ذاتی طور پہ مطمئن ہیں اپنی گزاری ہوئی زندگی پہ اور جو دین کی آپ نے خدمت کی ہے؟ بیٹا اطمینان تو ہوگا جب ایمان پر خاتمہ ہوگا اور نظر آئے گا کہ اللہ راضی ہو گیا ہے. اس سے پہلے تو امید اور خوف کے درمیان ہی ہے ایمان. الایمان بین الخوف والرجاء. تو میں ایک دعا بہت پڑھتا ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ارجو رحمتک واخشی عذابک. جو دعائے قنوت کا ایک جملہ ہے، ارجو رحمتک. اس کا مطلب تیری رحمت کو امیدوار ہوں، تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں. چلیں، یہ بات تو آپ نے بتائی کہ آپ کو پڑھائی سے اٹھا کے جب دوسری طرف لے کے آپ کے استادوں نے یہ فیصلہ کیا، اس میں آپ کا فیصلہ نہیں تھا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا فیصلہ آپ نے جو خود کیا ہو اور بعد میں جا کے آپ نے سوچا ہو کہ یہ میں نے غلطی کر دی ہے، وہ کیا تھا اور اس سے کیا آپ نے سبق سیکھا؟ کیونکہ انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، پرفیکٹ تو اللہ کی